जो साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और हमारे बड़ों ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ और सदर ज़रदारी ने भी जो साथ था, अब वो नया नस्ल जो है वो अपना हिस्सा डाल के इंशाअल्लाह ताला हम अपने बड़ों का ही जो लेगेसी है हम सब चाहते हैं कि हम वो पूरा करें और इंशाअल्लाह ताला हम साथ मिल के वो पूरा करेंगे। कि हमारा ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान को एक मॉडर्न ऐसा रियासत बनाएं जो कि पूरी दुनिया में अपना स्पेस ले सके। हम चाहते हैं कि इस्लाम का जो असल पुरअमन चेहरा है वो दुनिया के सामने आए। हम चाहते हैं कि हम इस नफ़रत और इस तक़सीम की चाहे वो सियासत हो या हमारे मुआशरे में जो इस नफ़रत की इजाफ़ा हुआ है उसका हम मुकाबला करें। हम जानते हैं कि पुरअमन तरीके से हम किस तरीके पुरअमन तरीके से हम इस नफ़रत की सियासत का मुकाबला करते हुए एक नया सोच और नया सियासत तारुफ़ कराना चाहते हैं पाकिस्तान में, जिसका फ़ोकस अवाम की खिदमत में हो, ना कि कोई ज़ाती एजेंडा के हो। और मैं समझता हूँ कि इस जद्दोजहद में हम साथ मिल के इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ़ पाकिस्तान में मगर दुनिया भर में ये जो पाकिस्तान का असल पुरअमन चेहरा है हम दुनिया के सामने लेकर आएंगे और उसी से हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के अवाम के लिए भी वो तरक्की के रास्ते खोलेंगे ताकि उनका ज़िंदगी में आसानियाँ आएँ, उनके तकलीफ़ में इजाफ़ा ना हो। तो एक तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो हम इंशाअल्लाह ताला सफ़र का आगाज़ जो हमारे बड़ों ने किया था वो हम मिलके आगे उसको लेके जाएंगे। साथ साथ गंदपुर साहब जैसे कह रहा था कि जहाँ तक मॉडल टाउन का वाक़या है उस इशू पे भी मुझे ना सिर्फ ब्रीफ़ किया मुझे दिखाया गया जहाँ यहाँ आज तक इन्होंने वो सारे एरियाज़ जहाँ से उन्होंने हमला किया था अभी तक उनके मार्क्स हैं अपने इस बुलेट्स के तोड़ के या जो भी उनका उस दिन हुआ था वो तमाम चीज़ें आज भी मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि ये जो डिमांड है या ये जो ख्वाहिश है कि एक पार्शल इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जो भी इसका ज़िम्मेदार हो उनको उसका सज़ा मिलना चाहिए, ये कोई दिस इज़ नॉट एन एक्सट्रीम डिमांड, दिस इज़ अ वेरी रीज़नेबल डिमांड। ये इनका हक है, इंसाफ का ये तकाज़ा है कि एक पूरे दुनिया के सामने पूरा पाकिस्तान के सामने हमने टीवी स्क्रीन्स पे एक वाक़या देखा और आज तक कभी किसी स्टे ऑर्डर की वजह से जो भी लीगल मुश्किलात हैं हम चाहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके इस मुतालबा में अपना हम सिर्फ वो हम सब का मुतालबा है कि एक साफ़ व शफाफ तहकीकात किया जाए। तो मैं आप सब का शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाअल्लाह ताला अब हम मिल के मेहनत करेंगे, हम मिलकर जद्दोजहद करेंगे। हमारा नज़रिया एक है, हमारा सोच एक है, हमारा मौक़िफ़ एक है और हमारा साथ में इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर पूरी दुनिया में हमारा मुल्क का असल चेहरा, हमारा मज़हब का असल चेहरा सामने लेकर आएंगे। आप सबका ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून चाह रही है कि इमरान खान को ना उसका बदले का निशान मिले और पीटीआई को उड़ा दिया जाए, तो आप समझते हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग मिली जाए, आप उसका साथ दें और जमहूरियत के लिए उनको साथ लेकर इलेक्शन लड़े और उन्हें बदले का निशान मिलना चाहिए? ये तो अब सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन और जो पार्टीज़ है उनके दरमियान है, एक दो दिन की बात है, हमें पता चलेगा। ये से ज़्यादा अब मेरा साथ लेना चाहिए। जी मैं अच्छा बिलावल साहब ये बताइएगा कि पंजाब में वैसे भी पीपल्स पार्टी की साख काफ़ी ज़्यादा आवाज़ मेरी ऊंची है, साख वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। इलेक्शन सर पे और हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी लाहौर में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, तो क्या ये एक्टिवनेस आप लोग की इलेक्शन तक होंगी या बाद में भी रहेगी? दूसरा सवाल मेरा ये कि बलूचिस्तान के मसाइल का आपको बखूबी पता है, हर पार्टी ने अपना मंशूर पेश किया, आपने भी पेश किया है, वहाँ पर मिसिंग पीपल्स का जो केस चल रहा है उसको आप कैसे देखेंगे इक़्तिदार में? और 127 में क्या मौजूद तरीके पे आपकी हिमायत करती है, ये भी साफ बिल्कुल उन्होंने राजा साहब बात करेंगे।
وہ ان کا اگر جواب دیں. اچھا، جہاں تک آپ کا بلوچستان کا، ہم اپنا جو عوامی معاشی معاہدہ ہے اس پہ میں نہ صرف زیادہ زور دے رہا ہوں، میں نے اس چیز کو نہ صرف لانچ کیا ہے اور جگہ جگہ لے کے جا رہے ہیں، اور اس کا تفصیل میں بھی میں چاہ رہا ہوں کہ یا کوئی سیمینار یا پریس کانفرنس رکھوں. جو ہمارا پورا کا پورا منشور ہے اس میں ہم نے واضح طور پہ، جو چاہے وہ بلوچستان ہو یا دوسرے صوبے کی بات ہو یا مختلف ایشوز کی جو تفصیل پالیسی کی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہ اس منشور میں ہوگا. اور جہاں تک ہمارا سیاسی ایکٹیویٹیز کی بات ہے، میں تو مسلسل نہ صرف اس مہینہ کے لیے، لیکن میں تو مسلسل کیمپین موڈ میں رہا ہوں، چاہے وہ 2018 سے لے کے اس کے بعد کا اپوزیشن کی سیاست سے لے کے ایون جب ہم حکومت میں ہیں تو پھر بھی ہمارا پبلک میں ہمارا ایکٹیویٹیز، چاہے وہ کنونشنز ہو، چاہے وہ جلسے جلوس ہو، یا جو بھی ہمارا کام ہے وہ چلتا رہا. اور باقی جہاں تک الیکشن کیمپین کی بات ہے، ہم نے تو کب سے شروع کیا تھا، اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو عوام کا ہی ساتھ چاہتے ہیں. شاید دوسروں کہ دوسری طرف دیکھ رہے تھے، مگر ہم عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں، عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ آپ نے بات کرنا تھا اس کا سوال کے جواب. دیکھیں، اس طرح ہے کہ میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ پہلا وزٹ تھا منہاج القرآن کا، ہم نے جو بلاول صاحب نے کہا فیوچر میں انٹرنیشنلی پاکستان کے امیج کو امپروو کرنے کے لیے اور پاکستان کا جو چہرہ ہے، جو ماڈریٹ چہرہ ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم لوگ اکٹھے کام کریں گے. جہاں تک سیاست ہے، یہ تو ایک ٹیمپریری فیز ہے. اس میں ٹو بی ویری آنیسٹ، انہوں نے تو آج 127 کی بات ہی نہیں کی، انہوں نے تو اوور آل ڈسکشن ہوئی ہے. اس پہ محترم نیر بخاری صاحب ایکس چیئرمین سینٹ ہیں، یہ تشریف لائے ہیں ہمارے پاس. محترم راجہ پرویز اشرف صاحب، اس کی موڈیلٹیز ہم لوگ ورک آؤٹ کر رہے ہیں. بلاول صاحب نے تو یہ ریکویسٹ کی ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس موضوع پہ گفتگو کی ہے. وہ تو ہی ہیز کم ایز اے فرینڈ آف منہاج القرآن اینڈ ٹو ریوائیو دا ٹریڈیشن آف ہز مدر. یہ بتائیے گا کہ نگران صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ تعلیم کے طالب علم ہیں بلاول صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ بھٹوز اور اینٹی بھٹوز کے درمیان سیاست میں مقابلے ہوتے رہے. آج تک جو ہے قبولیت اور مقبولیت کی جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ قبولیت کی جماعتوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہیں چونکہ آپ پی ڈی ایم حکومت کا حصہ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی کارکردگی جو ہم سمجھتے ہیں پچھلی پی ڈی ایم حکومت کی، اس پہ تو میاں شہباز شریف بھی فخر محسوس نہیں کر رہے. آپ نے ان کا ساتھ دیا ہر مشکل وقت میں، مفاہمت کی سیاست کے نام پر ان کا ساتھ دیا. یہ فرمائیے، آپ الیکشن جیتنے کے بعد آپ کی پارٹی اگر اقتدار میں آتی ہے تو کیا نواز شریف کا ساتھ دیں گے، انہیں ساتھ ملائیں گے، یا ان کے بغیر حکومت بنانے کی پوزیشن؟ سر، ہم نے تو کہا ہے کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے، ایک سینگ ہے کہ فول می ونس شیم آن یو، فول می ٹوائس شیم آن می. تو ہم اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم جو سیاست کر رہے ہیں ایک بالکل ہی ایک نیا سوچ ہے. ایک واضح ایک آپ کمپیریسن کریں کہ جو دونوں دوسرے سیاسی جماعتیں ہیں ان کا سیاست ایک ذاتی دشمنی پہ پہنچ چکا ہے. وہ تو ذاتی انا کی ایک اس حد تک لے کے گئے ہیں ہمارا سیاست کو، ہمارا ملک کو، کہ ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ اس کا نقصان ملک پہ، معیشت پہ، ہمارے عوام پہ کیا ہوگا. ہمارا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نفرت اور تقسیم کو سیاست کا مقابلہ کریں گے، عوام کی خدمت کی سیاست کریں گے، اور ہم وہ واحد جماعت ہے جس میں وہ صلاحیت ہے. ہمارا تاریخ بھی یہ رہا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور پورا ملک کو ایک کر کے، چاہے وہ ہمارا معاشی بحران ہو، چاہے وہ ہمارا سیکیورٹی
کے مسائل ہو, چاہے وہ ہمارا خارجہ سطح پہ مشکلات ہو, ہمارا خواہش یہ ہے کہ ہم پورا ملک کو ملا کے ان کا مقابلہ کریں, مگر ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر وہی سلسلہ ہم نے برقرار رکھنا ہے. اور آپ سوچیں کہ اگر میاں صاحب وزیر اعظم بنتا ہے تو اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ ایجنڈا یہ ہوگا کہ میں نے اپنے سیاسی مخالفین کو بند رکھنا ہے, میں نے انتقامی سیاست جاری رکھنا ہے, میں نے تو ان سب سے حساب لینا ہے جنہوں نے پتہ نہیں کیا 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 تھا. وہ ماضی پہ دیکھتے ہوئے آج کو نقصان پہنچائے گا, آج کے عوام کو نقصان پہنچائے گا. خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کی طرف سے اگر حکومت ان کو ملا تو آپ مجھے بتائیں ان کا کیا مقصد ہوگا؟ عوام کی ترقی, مہنگائی کا مقابلہ؟ خان صاحب جب جیل سے باہر تھا تب بھی کہتا تھا کہ یہ مہنگائی تو میرا ایشو نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے حکومت بنے جو سیاسی انتقام کے بجائے اپنے سیاسی مخالف کے پیچھے وہ لڑائی اور ذاتیات کی بجائے ہم اپنا فوکس عوام کے ان مسائل پہ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اس پر I think we'll not take بس یہ اور مانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے جو عمران خان ہے انہوں نے بھی لاکھوں گھروں کا وعدہ کیا تھا, آپ نے اس میں 300 یونٹ پہ بجلی بھی ایڈ کر دی. یہ سیاسی نعرہ ہے کہ واقعی سنجیدگی سے اب یہی تو پوائنٹ ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں میں یہی فرق ہے. وہ نعرے لگاتے ہیں, ہم نہ صرف وعدے کرتے ہیں مگر جو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم وہ پورے کرتے ہیں. یہ تمام جو پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ کا 10 نکات ہیں, یہ تمام کے تمام پوائنٹس کا ہمارے پاس نہ صرف پلان ہے, نہ صرف فائنانسنگ ہے, مگر ساتھ ساتھ ہم نے کسی نہ کسی صورت میں سندھ میں ان کا کوئی پائلٹ پروگرام یا کسی ایک, جہاں تک ہیلتھ کی بات ہے ہم نے تو وہ تو ہر ڈسٹرکٹ میں کیا ہے, مگر کسی نہ کسی طریقے سے اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کیا ہے. آپ نے جو گھروں کی بات کی, سیلاب کے بعد ہم سندھ میں 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں, وہ کام شروع ہو چکا ہے. ہم نہ صرف پکا گھر بنا رہے ہیں مگر ان خواتین کو مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں. تو اگر ایک صوبہ میں 20 لاکھ گھر بنانے کا منصوبہ نہ صرف شروع کر سکتا ہوں, اس کا فائنانسنگ کا بندوبست کر سکتا ہوں, اور یہ اب کام ہو رہا ہے, تو اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ ملک بھر میں ہم 30 لاکھ گھر بنائیں. جہاں تک 300 یونٹ کی بات ہے, میں سولرائزیشن کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کریں گے تاکہ آپ اس یونٹ تک مفت بجلی پیدا کر سکے اپنا استعمال کے لیے. یہ ہمارے لیے ایک ضروری ایک سٹیپ ہے, نہ صرف موسمی تبدیلی کے حوالے سے مگر مہنگائی کے حوالے سے. اور ہم نے سندھ میں کاربن کریڈٹس کا ایک انیشیٹو شروع کیا, جس سے ہم نے پودا پلانٹ کیے ہیں, اس سے $20 ملین